پولو کو کھیلوں کا بادشاہ یا بادشاہوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے، مگر اس شاہی کھیل کے لیے شاہی میدان اور شاہی سواری گھوڑا بھی ضروری ہے۔ چترال کے پہلے اور تاریخی قصبے دروش میں پولو گراؤنڈ پچھلے 40 سالوں سے ویران پڑا تھا، جس کی وجہ سے پولو کے کھلاڑی اور تماشبین لوگ بھی کافی مایوس تھے۔ موجودہ حکومت نے پہلی بار دروش پولو گراؤنڈ کی دوبارہ تعمیر اور مرمت کے لیے تقریباً 70 لاکھ روپے منظور کر کے کام کا آغاز کر دیا۔ اس کام کا افتتاح وزیر زادہ کی لاش اقلیتی امور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی نے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کھیلوں کو ترجیح دے رہے تاکہ نوجوان نسل کو بے روی سے بچا سکے۔ دیکھیں، پولو جو ہے وہ بادشاہوں کا کھیل بھی اور کھیلوں کا بادشاہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے چترال میں پولو کے فروغ کے لیے کسی بھی حکومت نے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جیسے ٹورزم کو ترقی دینا چاہتی ہے اور چترال کی ترقی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی ترقی کے لیے بھی ایک بڑی رقم جو ہے چترال کو دی گئی ہے۔ 40 سال بعد اس گراؤنڈ کو بحال کرنے کے لیے 70 لاکھ روپے ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خصوصی طور پہ چترال کے لیے پولو گراؤنڈ دروش کے لیے 70 لاکھ روپے دیے ہیں اور پورے چترال کے لیے جو 11 پولو گراؤنڈز کے لیے 14 کروڑ روپے دیے ہیں۔ پولو گراؤنڈ کے علاوہ دروش میں پہلی بار متعدد ترقیاتی کاموں کا بھی وزیر اعظم نے افتتاح کیا، جن میں ٹیمیں دروش کی جانب سے لنک روڈ جنالی، لنک روڈ کورو، لنک روڈ شانگار، وادی ششکو کے کشنڈیل گاؤں میں حفاظتی دیوار، کالاس گاؤں کو سیلاب سے بچانے کے لیے برساتی نالے کی بل صفائی، لنک روڈ پٹنیان دی ازوردام، لنک روڈ لنگا، سینیٹیشن سکیم خورنڈو، سینیٹیشن سکیم مدینہ کالونی جنالی روڈ اور اوسیک میں 10 کروڑ کی لاگت سے بننے والی RCC پل بھی شامل ہے۔ ان ترقیاتی کاموں پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ پہلے لوگوں کو یہی مشکلات تھے کہ وہ جو بھی گھر کو سامان لاتے تھے، میٹیریل لاتے تھے، وہ کاندھوں پہ لاتے تھے یا گدوں کے ذریعے لاتے تھے یا ریڑا کے ذریعے لاتے تھے۔ ابھی ہر ایک کے گھر میں گاڑی پہنچتے ہیں، سارے سامان وہ ڈائریکٹ اپنے گاڑی میں اپنے گھر پہنچا سکے گا اور لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑے ترقیاتی کام ہے۔ ٹیم دروش کے انجینئر تنویر الحق کا کہنا ہے کہ ان ترقیاتی کاموں کی تکمیل سے لوگوں کی مشکلات میں کافی کمی آئے گی۔ دروش چترال کا پرانا قصبہ ہے، اس میں انٹرنل روڈوں کی حالت بہت خراب تھی۔ ابھی ہم نے جس سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا برف باری اور خاص کر بارش کے موسم میں۔ ابھی ہم نے روڈوں کی پختگی کا کام شروع کر لیا ہے، جس سے لوگوں کی زندگی میں آسانی آ جائے گی، ان کی مشکلات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واضح ہے کہ دروش میں چترال اسکورٹس کا پہلا ہیڈ کوارٹر 1913 کو قائم ہوا تھا اور دروش پولو گراؤنڈ کو اس لیے بھی تاریخی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ برطانوی فوج کے افسران بھی پولو کھیلا کرتے تھے، مگر یہ پولو گراؤنڈ پچھلے 40 سالوں سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اب امید ہے کہ اس کی تعمیر سے یہاں کی رونقیں دوبارہ بحال ہوگی۔ اخوندزادہ گل احمد فاروقی، چترال۔